السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو 5 بچوں کے باپ سے محبت کر بیٹھتی ہے، اور اس بات کا اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے جب یہ دونوں حد سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوگا اس محبت کا انجام؟ کیا ہو پائے گی دونوں کی شادی؟ کیا یہ لڑکی 5 بچوں کے باپ سے شادی کرے گی یا لڑکے کو سبق سکھائے گی؟ اس کہانی کو وہ تمام لڑکیاں دیکھیں جو ہر کسی لڑکے پر اندھا اعتماد کر لیتی ہیں۔ اس دل دہلا دینے والی کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس سے سیکھنے کو ملے کہ کسی پر اندھا دھند اعتماد کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیسے لڑکی کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ میں سروس کرتی تھی، اس لیے شہزاد سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ اس کے دکان پر اکثر میں ضرورت کی اشیاء خریدنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات مجھ پر اس نے بہت بعد میں عیاں کی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں رہ گیا تھا۔ شہزاد ایک بیوی کا شوہر ہی نہیں، 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے تو اب اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی میں کتنی رسوا ہو رہی ہوں۔ رسوائی کے افسانے جب زبان زد عام ہو چکے تب میں نے محسوس کیا عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات کرنی ہی ہوگی۔ اس نے تو اس معاملے میں منہ ہی بند کر لیا تھا۔ میں نے شہزاد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے نکاح کر لو ورنہ لوگ ہم کو جینے نہ دیں گے۔ وہ کہتا میرا بڑا کوئی کاروبار نہیں ہے، یہی ایک چھوٹی سی دکان ہے اور بس اس معمولی دکان سے میں 2 گھروں کا خرچہ کیوں کر چلا پاؤں گا۔ میں نے اس کو سمجھایا اس کا حل یہ ہے تم کوئی دوسرا وسیلہ روزگار تلاش کرو تاکہ حالات بہتر ہوں، پھر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے، لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم جمع کی ہوئی تھی، یہ سرمایہ شہزاد کے حوالے کیا اور شہزاد نے دکانداری چھوڑ کر بزنس شروع کر دیا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا، اس کا یہ دوسرا کام دنوں میں چل پڑا۔ پھر تو جیسے دولت نے باہیں پکڑ لیں اور اوپر ہی اوپر کھینچنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزاد امیر آدمی ہو گیا، حالات سازگار ہو گئے۔ تو میں نے اس کو یاد دلایا کہ شہزاد یہ سب تم نے مجھ کو اپنانے کی خاطر کیا تھا، اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو۔ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بے شک وہ قسمت کا دھنی تھا کہ اس کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا، لیکن مصروفیت کے بہانے مجھ کو آج کل پر ٹالتا رہا، یہاں تک کہ 8 سال اس نے محض اس سوچ میں گزار دیے کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے۔ اس کے باوجود میری ہمت دیکھیے کہ میں نے یہ عرصہ بھی صبر سے گزار دیا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ بہرحال ایک طویل مدت کے انتظار کا کرب سہنے کے بعد میرا اس کے ساتھ نکاح ہو ہی گیا۔ میں شہزاد کو پا کر بہت خوش تھی، کیوں نہ ہوتی۔ اتنے عرصے کے بعد، انتظار کے بعد، میری خواہش اور میری محبت دونوں مجھے مل گئی تھیں۔ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی تھی۔ شہزاد کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، اپنا گھر تھا، گاڑی تھی اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ساتھ ایک پہچان بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں مجبوراً والدین کے گھر میں رہ رہی تھی۔ کب تک آخر میں ماں باپ کے در پر پڑی رہتی؟ شہزاد حالانکہ معاشی طور پر اس قدر مستحکم تھے کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھ سکتے تھے۔ جب میں نے بار بار ان کو یہ بات یاد کروائی تو انہوں نے مسئلے کا یہ حل نکالا۔ فی الحال میں ان کے ایک دوست کے مکان میں رہوں گی جو خالی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑے سے سامان کے ساتھ انہوں نے مجھے اس مکان میں شفٹ کرا دیا۔ اصل زندگی کا باب تو اب کھلا۔ میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی اور وہ کئی دن تک میری طرف نہ آ پاتے۔ والدین کے گھر تنہائی تو نہ تھی، یہاں تنہائی نے جی بھر کر میرا شکار کیا، مجھ کو وحشتوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ بار بار شکوہ آنے پر وہ یہی کہتے کہ بزنس کی مصروفیت اور بال بچوں کی ذمہ داریاں لمحہ بھر کو فارغ نہیں ہونے دیتی۔ کیا کروں؟ بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں تو تم تک پہنچتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا کہ یہ اپنے بزنس اور پہلی بیوی بچوں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ مجھے بہت غیر اہم شے سمجھتے ہوئے میرے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ آتے تو کھچے کھچے سے رہتے، بات بات پر دل شکنی کرتے، کوئی بات کرتی
تو اس طرح تڑک جواب دیتے کہ بس منہ ہی تکتی رہ جاتی، ہفتوں میری طرف نہ آتے، لیکن مجھ کو تو ہر حال میں ان کے ساتھ نباہ کرنا تھا۔ والدین کو ناراض کر کے ان سے شادی کی تھی۔ اکثر وہ مجھ کو تسلیاں بھی دیا کرتے تھے کہ تیرے لیے گھر بنانے کی مجھ کو دن رات فکر رہتی ہے، سوچتا ہوں کب تک دوست کا احسان اٹھاؤں گا اور تم کب تک غیر کے گھر میں رہ پاؤ گی۔ تھوڑا سا صبر اور کر لو، تم نے ہی مجھے تو نئے گھر کے خواب دکھائے تھے، ایک سودا اور ہو جانے دو، وہ ہو جائے تو اتنی رقم آ جائے گی کہ تمہارے لیے ایک شاندار بنگلہ کی تعمیر شروع کرا دوں گا۔ خدا کی نے میری دعا قبول کر لی اور وہ سودا ہو گیا۔ شہزاد کو اس سودے میں منافع بھی خوب ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا اس کے بعد شہزاد میرے ارمانوں کا بھی سودا کر دے گا۔ دولت آتے ہی اس کی نیت بدل گئی۔ ایک روز مجھ کو معلوم ہوا وہ مجھ سے چوری چھپے کوٹھی تعمیر کرا رہا ہے۔ سوچا کہ وہ یہ کوٹھی میرے لیے ہی تو بنوا رہا ہے، سرپرائز دینے کی وجہ سے نہیں بتایا تاکہ مجھ کو زیادہ خوشی ملے۔ پتہ چلا کہ وہ گھر میرے لیے نہیں، اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے لیے بنوا رہا ہے، اور ان کی فیملی وقتاً فوقتاً اس زیر تعمیر کوٹھی کو دیکھنے بھی جاتے رہتے ہیں۔ یہ بات ان کے ڈرائیور نے بتائی۔ یہ جان کر بڑا دکھ ہوا۔ میں ہر برے وقت میں اس کے ساتھ چلی، اپنی جوانی کے قیمتی 10 سال ان کے انتظار میں کاٹ دیے۔ اب جب کہ سکھ پانے کی باری آئی تو شہزاد کو فوراً اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو نئی کوٹھی میں بسانے کا خیال آ گیا۔ جب اس کی چھوٹی سی دکان تھی تو اس نے محبت کے وہ رنگ دکھائے کہ میں اندھی ہو کر اس کی انگلی پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی گئی، اور جب خدا نے اسے اچھے دن دکھائے اس نے میرے نصیب کا پر کالک مل دی۔ میرا حق بھی دوسری عورت کی جھولی میں ڈال دیا جس کی جھولی تو پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ رسم و راہ بڑھائی ہی کیوں، اور یوں جو کچھ اس نے مجھے دینا تھا اور وہ یہ کہہ کر اپنی پہلی بیوی کی نظر کر دیا کہ پہلا حق تو اس کا بنتا ہے کیونکہ وہ بچوں کی ماں ہے۔ کس سے فریاد کرتی؟ یہ سب کیا دھرا تو میرا اپنا ہی تھا۔ صدمے سے بیمار ہو گئی۔ میری بیماری بھی شہزاد کے لیے مجھ سے دوری کا سبب بن گئی۔ کہا کہ تم بیمار ہو، اکیلی کیسے رہو گی؟ چلو میں تم کو تمہارے میکے لے چلوں، وہاں تم کم از کم کوئی دیکھنے والا تو ہوگا۔ چند دن بعد جب طبیعت سنبھل جائے گی تو تم کو لینے آ جاؤں گا۔ اس بات کو مانے بنا میرے پاس چارہ کیا تھا؟ اس نے جو عارضی پناہ گاہ مجھے دے رکھی تھی اس سے بھی محروم ہو گئی۔ میکے آنے کے بعد میں شہزاد کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی۔ دن پر دن گزرتے رہے مگر یہ مجھے لینے نہ آئے۔ لڑائی جھگڑا، نہ کوئی رنجش، پھر یہ جدائی کیسی؟ سمجھ میں نہ آتا تھا میرا قصور کیا ہے؟ کیا بیمار ہو جانا بھی کوئی قصور تھا؟ شہزاد آفس سے میرے کال کرنے کو بھی پسند نہ کرتے تھے۔ ایک دن مجبور ہو کر فون کر ہی دیا۔ پوچھا آخر تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ خود آتے ہو اور نہ بلاتے ہو، کوئی جواب تو دو۔ تب انہوں نے بس اتنا کہا آج شام تم کو جواب مل جائے گا، اور شام کو مجھے جواب مل گیا۔ ایسا جواب کہ میں لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے لکھ کر بھجوا دیا اپنے والدین کے گھر تا حیات رہ سکتی ہو تو میرے نکاح میں رہو گی، ورنہ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا، اپنے والد سے مشورہ کر لو کیونکہ میں تم کو علیحدہ گھر نہ تو لے کر دے سکتا ہوں اور نہ تم اکیلی کو کسی جگہ پر رکھ سکتا ہوں۔ میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، وہ تمہارا وجود برداشت کرنے کو تیار نہ ہوں گے اور میں ان کو کھونا نہیں چاہوں گا۔ یہ خط والد صاحب کو دکھانا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ وہ روز پوچھتے تھے کہ تمہارا شوہر تم کو لینے کیوں نہیں آتا۔ جب والد صاحب نے یہ خط پڑھا تو ایک لمحہ سوچے بغیر انہوں نے مردانہ انداز سے فیصلہ کر دیا، جو مرد اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا اس کے ساتھ جڑے رہنے میں نہ تو کوئی تمہارے معاشرے میں حیثیت ہوگی اور نہ ہی کوئی سکھ ملے گا اور نہ ہی ہماری کوئی عزت ہوگی۔ میں نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد شہزاد نے اپنے ملازم کے ہاتھ میری موت کا پروانہ بھیج دیا، گویا کہ اسے بھی ایک بہانہ چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں رحم نہ آیا، یہ خیال بھی نہ آیا جس عورت نے جوانی کے 10 سال اس کا انتظار کیا اب وہ داغ لے کر کہاں جائے گی؟ کس سے فریاد کرے گی؟ کس سے اپنا جرم پوچھے گی؟ مگر یہ سوچنا شاید اس مرد کا کام نہیں ہوتا جس کی پہلے سے ایک بیوی اور 5 بچے موجود ہوں۔ سو اس نے بڑی شاطری سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ آج اس واقعے کو 20 برس ہو چکے ہیں لیکن لگتا ہے جیسے یہ زخم ابھی ابھی لگا ہو۔ میں نے دنیا والوں سے آج تک یہ بات پوشیدہ رکھی ہوئی ہے، میں والدین کی دہلیز پر کیوں بیٹھی ہوں؟ یہی کہتی ہوں وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، 2 سال بعد چند دنوں کے لیے آتے ہیں، ان کی چھٹی کم ہوتی ہے۔ سمجھنے والے تو سمجھ ہی لیتے ہیں کہ کبھی شہزاد کو کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا، پھر بھی برم رکھنے میں حرج ہی کیا ہے؟
یہ خود فریبی ہی صحیح، کبھی کبھی خود کو تسلی کے لیے خود فریبی سے بھی تو کام لینا پڑتا ہے۔ دل پر جو گزرتی ہے دل ہی جانتا ہے، لیکن کسی کو بتاتی نہیں۔ شہزاد نے مجھے ایک میلی قمیض جان کر کب کا اتار پھینکا ہے، پھر بھی نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے طلاق یافتہ کہے، مجھ پر رحم کھائے، میرے والدین کے رشتہ دار مجھ پر ہنسیں کہ دیکھ لیا دوسری عورت کے شوہر سے شادی کرنے کا انجام۔ اپنی جگ ہنسائی کے ڈر سے کسی کو دکھا نہیں سکتی، ورنہ تو جی چاہتا ہے چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں، ہاں وہ بے وفا ہے، میں طلاق یافتہ ہوں اور میرا کوئی نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی، میرے ارمانوں کا گلشن تو مدت سے برباد ہے، مجھے تو خود پتہ نہیں میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ ہاں مگر یہ بھی ایک خود فریبی ہے، ورنہ مجھے خوب معلوم ہے یہ سزا اس لیے کاٹ رہی ہوں کہ اپنی جیسی ایک عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، جانتی تھی کہ وہ عورت غم زدہ ہوگی، سوکن کا دکھ جھیلے گی، اس نے تو سوکن کا دکھ جھیل لیا، مگر اس کا گھر آباد رہا، میں ہی بالآخر سب کچھ کھو کھا کر برباد ہو گئی۔ سوچتی ہوں جب ان کی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے عشق ہو جاتا ہے، اس وقت انہیں پہلی بیوی اور بچوں کا خیال کیوں نہیں آتا؟ گلاب تر و تازہ ہوتا ہے تو دل سے لگا لیتے ہیں، مرجھانے لگتا ہے تو پرے پھینک دیتے ہیں، جرم تو دونوں کا برابر ہوتا ہے، مگر سزا ایک کو ملتی ہے۔ تو دوستو اس کہانی میں کس کی غلطی زیادہ ہے، لڑکے کی یا پھر شہزاد کی؟ آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جیسا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، مطلب قصور ان دونوں کا ہوا نہ، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی چاہت میں پاگل ہو گئے۔ خدارہ ایسے مردوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں جو شادی کا جھانسا دے کر لڑکیوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مزید ایسے سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرے چینل کا وزٹ کریں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔